روحیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور سونے کے بعد روحیں ٹریول کرتی ہیں؟ 2 روحیں ہیں، ایک کا تعلق علیین سے ہے، ایک کا تعلق سجین سے ہے۔ علیین جنت اوپر، آسمانوں سے اوپر، صحیح۔ سجین زمین سے نیچے۔ آج بھی سائنس کہتی ہے 10 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 12 کلومیٹر جب نیچے ڈرل کیا تو نیچے وہ لاوا ہے کہ دنیا کے آخری لوہے پگھل گئے۔ آپ یہ دیکھیں، جلانے والا کوئلہ نیچے، جی، جو فیول ایندھن نیچے، ڈیزل نیچے، پیٹرول نیچے، لک تارکول نیچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیچے جہنم ہے، اوپر جنت ہے۔ تو کوئی جہنمی روحیں ہیں، کوئی جنتی روحیں ہیں، اور جو جنتی روحیں ہیں وہ باقاعدہ ان کی توجہات ہوتی ہیں، روحوں کی توجہات ہوتی ہیں۔ ہماری روحانیت کی دنیا میں اور ان تسبیح خانوں میں، خانقاہوں میں ایک عمل ہوتا ہے جسے ختم خواجگان کہتے ہیں۔ صحیح۔ وظائف پڑھ کے، کلام پڑھ کے ان روحوں کو ہدیہ کیا جاتا ہے، صحیح۔ پھر ان روحوں کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اور وہ الحمدللہ قبول ہوتی ہے۔ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، ان روحوں کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ روح کا وجود ہے، روح کی حقیقت۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو یہ واپس اوپر جاتی ہیں، اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ ہاں، میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ جی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روایت سے لکھا ہے۔ فرمایا ایک روایت بیان کی حضور نے، خود بھی روئے، ہمیں بھی رلایا۔ وہ روایت کیا ہے کہ ارواح ہر شب جمعہ میں، جمعرات کی شام مغرب کے بعد، اس کو شب جمعہ، ٹھیک، اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں اور گھروں کے باہر آ کے پکارتی ہیں، اے گھر والو، ہم اس گھر میں رہتے تھے، میں نے یہ گھر بنایا، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، کوئی عزیز ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے احسانات دیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کیا کوئی ہے ہمیں کوئی صدقہ دے دے، ہمیں کوئی خیرات دے دے، ہمیں کوئی کلمہ، ہمیں کوئی اعمال۔ فرمایا روح صبح تک پکار پکار کے تھکی چلی جاتی ہے، گھر والے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ جب قبرستان میں پہنچتی ہے تو قبرستان والے کہتے ہیں کیا لائے؟ کہا کچھ نہیں ملا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ جمعرات کی شب جمعہ میں ہر روح واپس آتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور خود بھی روئے، ہمیں بھی رلایا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے۔ تو روح کا وجود ہے، روحوں کی زندگی ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، روحوں کے ساتھ مستند کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، فضائل صدقات میں بھی ہے، کہ ایک درویش تھے۔ آپ نے کہا نا روحوں کی کتنی قسمیں ہیں، اب اس واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے۔ آج آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے روحوں کی دنیا کا سوال کیا۔ تو کہا کہ ایک صاحب تھے مکہ مکرمہ میں، وہ امانت دار تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے۔ ایک صاحب ان کے پاس امانت رکھ کے کہیں سفر میں چلے گئے، واپس آئے تو وہ فوت ہو گئے تھے۔ بیٹے سے پوچھا انہوں نے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، سونا درہم دینار بہت بڑی امانت تھی، ٹھیک ہے۔ تو وقت کے درویشوں کے پاس گئے تو ایک درویش نے فرمایا کائنات میں جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ زمزم میں رہتی ہیں، زمزم کے کنویں میں۔ اچھا۔ اور جتنی بھی بد روحیں ہیں وہ یمن میں ایک جگہ ہے برہوت، اس کے کنویں میں رہتی ہیں۔ تم جاؤ رات کے آخری پہر، زمزم جا کے آواز دو اس بندے کو، وہ پہلی آواز میں جواب دے گا، اور اس سے پوچھو میری امانت کہاں ہے، وہ بتا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ بتا دے گا۔ تو وہ گئے، آواز پہ آواز دی، پھر آواز دی، پھر آواز دی، لیکن اس نے نہ بتایا۔ صبح ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے اس سے کوئی ایسی خطا ہے، وہ زمزم میں نہیں برہوت میں جاؤ۔ اچھا۔ وہ سفر کرتا کرتا برہوت میں گیا، تو برہوت میں جا کے اس نے رات کے آخری پہر میں جب آواز دی تو پہلی ہی آواز میں جواب آئی تیری امانت موجود ہے، فلاں فلاں جگہ نشانی ہے، فلاں جگہ دفن ہے۔ تو اس نے کہا آپ تو زمزم میں ہوتے، کیونکہ آپ ایمانت دار تھے۔ ہاں، نیک روحوں کا تعلق تو ہے ہی زمزم سے، اور آپ یہاں کہا بس ایک عمل کی پکڑ کی وجہ سے یہاں پکڑا ہوا ہوں، باقی تیری امانت وہاں موجود ہے۔ تو جو نیک روحیں ہیں وہ زمزم میں رہتی ہیں ازل سے ابد تک، صحیح، اور جو بد روحیں ہیں وہ برہوت میں رہتی ہیں۔ صحیح ہو گیا۔